اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پورے پاکستان میں 21 رمضان ہے۔ خواتین و حضرات، 21 رمضان ہر سال آتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن ایک مسلمانوں کی تاریخ کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ ہمیشہ یاد آتا ہے، اور یہ تاریخ اس واقعے کو یاد دلاتی ہے، یعنی شہادت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب ضربت لگتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زبان مبارک پر ایک جملہ آتا ہے، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی تھی یہ بھی ہم اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے دریافت کریں گے۔ یہاں پر کعبہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں رب العالمین کی بات نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر کعبہ خاص طور پر کیوں آپ کی زبان مبارک پر آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق، تربیت، دعوت ذو العشیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ بھی ہم بات کروائیں گے۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون فرما رہا ہے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین حضرات، ہجرت کی رات ہے، بستر پہ کون ہیں؟ علی مولا، اللہ اکبر۔ آپ کی حکمت، آپ کی شجاعت، آپ کی قضاوت، آپ کی شجاعت، یعنی کہاں کہاں تک بات کی جائے اس مختصر وقت میں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت سے سیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تقاضے کیا ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام تربیت کس انداز سے ہو رہی ہے؟ حکومت ہو گئی، مل گئی، جو خطوط آپ نے روانہ فرمائے ان خطوط پہ بھی کچھ بات کروانے کی کوشش کریں گے۔ نہج البلاغہ، آپ کے اقوال، یعنی حکمت میں ڈوبے ہوئے اقوال، اس پر بھی کوشش کریں گے ہم کچھ گفتگو ہو جائے، سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ میں ان کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا تشریف لائے ہوں اور ہم نے آپ سے نہ سیکھا ہو۔ ایک طویل عرصے سے ہم مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور طویل عرصے سے مراد کم از کم 30-35 برس، اور جب بھی اٹھتے ہیں آپ کی محفل سے، آپ کی مجلس سے، تو بہت سی چیزیں لے کر اٹھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 اور 154 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک بہت بڑا دن مولا علی اللہ اکبر ان کی شہادت یاد کر رہے ہیں انہیں۔ فزت ورب الکعبہ، ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ظاہر ہے کہ پوری دنیا اسلامی کے لیے ایک عظیم ترین دن ہے، جو ہے اس میں اس ذات کی شہادت منائی جاتی ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی، کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ کعبے میں ولادت ہو، مسجد میں شہادت ہو، سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو بڑا منفرد پہلو ہے۔ غور کرے تو نظر آئے گا کہ محراب عبادت میں آپ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، منبر پر آپ سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے، مسند قضا پر آپ سے بڑا کوئی منصف نہیں ہے، میدان جنگ میں آپ سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے۔ زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے، اور کیسی خوبصورت بات کہی ہے مورخین نے، جس میں ہر مکتب فکر کے محققین شامل ہیں، خاص طور سے علامہ سلیمان قندوزی فلسطین کے مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ جب علی کی کعبے میں ولادت ہوئی اور پھر پیغمبر گئے مولود کو لانے کے لیے، دروازے پہنچے، فاطمہ بنت اسد نے بچے کو پیغمبر کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ بچہ خوبصورت ہے، توانا ہے، سالم ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ پیغمبر نے اپنے دست مبارک پر لیا کہ لائیے چچی جان میرے ہاتھوں پر دیجیے۔ جب دست پیغمبر پر پہنچے تو آنکھیں کھول کے پیغمبر کو دیکھا، گویا قدرتی انتظام یہ تھا کہ کائنات میں پہلی نگاہ جلال و جمال مصطفیٰ پر پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہ کا یہ عجیب اہتمام نظر آتا ہے کہ پہلی نگاہ پیغمبر پر، اور پھر زندگی کا ہر حصہ پیغمبر کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ علی کی زندگی پر ہم کیسے بات کریں۔ بچپن رسول کے ساتھ، جوانی رسول کے ساتھ، شادی رسول کی بیٹی سے، بچے رسول کے ساتھ، اللہ اکبر، غزوات میں رسول کے ساتھ، شب ہجرت بستر رسول پر رسول کے ساتھ، خلوت میں رسول کے ساتھ، جلوت میں رسول کے ساتھ، جب کوئی نہ ہو اس وقت بھی علی رسول کے ساتھ۔ سورہ ممتحنہ کی آیت کے بارے میں امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی یہ واحد آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے نہ عمل کیا ہے نہ کر سکتا ہے، چونکہ ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ لوگوں اگر پیغمبر سے کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتے ہو تو پہلے کچھ صدقہ دو۔ اس دوران مجمع چھٹ گیا، امیر المومنین ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کو صدقہ دیتے تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اشفقتم، اچھا تم لوگ ڈر گئے صدقہ دینے سے، جاؤ اللہ نے اسے معاف کر۔ اللہ تو یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی نے عمل کیا ہے نہ کر سکے گا، چونکہ یہ حکم ہی ختم ہو گیا۔ تو امیر المومنین کی زندگی کا ہر پہلو بہت عظیم ہے۔ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے دنیا میں آنے کے 30 برس بعد آپ تشریف لائے ہیں، اور 30 برس بعد دنیا کے تشریف لے گئے ہیں۔
اللہ کے گھر سے آئے، پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا اور پھر اپنے ساتھ ہی رکھا۔ جس طرح سرکار ابو طالب پیغمبر کو اپنے بستر پر سلاتے تھے، اسی طرح پیغمبر ان کے بیٹے علی کو اپنے بستر پر سلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب علی 10 سال کے ہو گئے، تب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر غار حرا جاتے تھے عبادت کے لیے اعلان رسالت سے پہلے، تو وہاں بھی علی ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ جی ہاں۔ اور پہلی وحی جب سرکار دو عالم پر نازل ہوئی، نہج البلاغہ میں تذکرہ ہے، پہلی وحی جب نازل ہوئی پیغمبر اسلام کی، تو پیغمبر تو غار کے اندر تھے، علی غار سے باہر تھے۔ امیر المومنین نے علی پیغمبر سے پوچھا کہ میں نے ایک چیخ سنی ہے اور ایک روشنی دیکھی۔ فرمایا روشنی وحی کی تھی جو تم نے دیکھی، چیخ ابلیس کی تھی جو مایوس ہو رہا ہے کہ عالم عرب سے اب شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر پیغمبر تشریف لاتے ہیں، یہ پہلی وحی ہے۔ اور ایک جملہ ہے کہ یا علی تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، علی جو تم دیکھتے ہو میں دیکھتا ہوں، جو تم سنتے ہو میں سنتا ہوں۔ اللہ فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تمہیں ولی بنایا۔ اس کے ایک عرصے کے بعد دعوت ذوالشجرہ کا اہتمام، جی ہاں۔ اس میں بھی تقریباً میزبانی کے فرائض علی انجام دے رہے۔ پہلے اعلان کیا جاؤ فلاں فلاں کو بتا دو کہ بھائی آئیں اور کھانا کھائیں، پھر کھانا تیار کراؤ، تو علی پیش ہے کھانا تیار کرانے میں، پھر لا کے سب کے سامنے رکھا گیا۔ یہ سرکار دو عالم کی اعجازی شان یہیں سے ظاہر ہو گئی جب آپ نے پہلی گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں کھانا اتنا مختصر تھا کہ عرب کا ایک صحت مند آدمی اکیلے کھا سکتا تھا۔ جب کھانا لایا گیا مجمع بہت بڑھ گیا، پیغمبر نے کہا اس پہ چادر ڈھک دو، چادر ڈھکی گئی، پیغمبر نے اپنا دست مبارک کھانے پر رکھ دیا۔ لوگوں سے کہا کہ بس چادر کو رہنے دینا، کھانا لیتے جانا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ اللہ اکبر، تو یہ سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزے کا اظہار اسی دن ہو گیا ہے جس دن آپ پہلی مرتبہ اپنے قوم سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 10-11 سال کا سن ہے علی کا، پیغمبر نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ فرمایا کون ہے جو میری مدد و نصرت کرے گا اس راستے میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اگرچہ صنادید عرب بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رشتہ دار بھی، قریبتار بھی، سب معززین سب بیٹھے تھے، مگر کوئی نہیں اٹھا۔ علی اٹھے، میں آپ کی مدد کروں۔ پیغمبر دوسری مرتبہ اعلان کیا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ جو اعلان تھا اس کو ساری زندگی نبھایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک موقع سے نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس میں پیغمبر کو مدد و نصرت کی ضرورت ہو جی۔ اور علی نے مدد و نصرت نہ کی ہو۔ 13 سال مکے میں مورخین کے قول کے مطابق پیغمبر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پیغمبر چل رہے ہیں آگے آگے، اور ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے علی چل رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے ایک منصوبہ بنایا کہ اپنے بچوں کو ہوشکارتے تھے کہ جب محمد یہاں سے گزرے ذرا شور کرنا تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر بزرگ ہیں، بچوں سے الجھ نہیں سکتے، تو اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ پیغمبر کے ساتھ ایک بچہ ساتھ چلے، جب کوئی بچہ شرارت کرے تو یہ بچہ جواب دے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ امیر المومنین اس طرح دفاع کرتے تھے کہ پھر کسی بچے میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پیغمبر کے آگے بڑھ سکے، پیغمبر کے گفتگو سے کو روک سکے۔ اس طرح سے 13 سال مکے کی زندگی میں آپ نے گزارے، اور اس دوران دین کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور بچوں کے لیے پیغمبر نے علی کے بچپن کو استعمال کیا، یہ بھی اللہ کا انتظام ہے جی ہاں۔ کہ چونکہ بچے ہیں ان کو پیغمبر جواب دیں تو برا مانا جائے گا، کہیں گے دیکھیے جناب آپ بڑے ہو کے بچوں سے مقابلہ کریں، اسے اللہ نے ایک بچے کو ساتھ رکھ دیا۔ اتنا فرق رکھا ہے کہ وہ جوان ہیں یہ بچے ہیں، تاکہ بچے بچوں کا مقابلہ کریں۔ اور پھر تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ علی کو ابتدائی سے ایسی شجاعت ملی تھی کہ چاہے جتنے بچے ہوں سب کا تنہا مقابلہ علی کر لیتے تھے۔ یہی منظر آپ کو جنگوں میں بھی نظر آئے گا جی ہاں۔ کہ ہر جنگ میں چاہے علی تنہا ہو لیکن سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، وہ شجاعت، آپ کی بہادری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیبر کے 6 قلعے فتح ہو چکے تھے، ایک رہ گیا تھا، قلعہ قاموس قلعہ قاموس۔ جو سب سے اہم تھا۔
سب سے اہم تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم وہاں تک پہنچیں گے اور کس طرح علی مرتضیٰ نے کس طرح وہ قلعہ فتح کیا. وہاں تک آنے سے پہلے ابھی 13 برس جو آپ بیان فرما رہے تھے مکہ مکرمہ کے قدم قدم پر ساتھ، اللہ اکبر، کہ ہجرت کی رات آ گئی. اللہ اکبر. ومن الناس من یشری. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی میٹھی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی، یہ مولا علی فرما رہے ہیں. کیا تھی وہ نیند اور کیا تھا وہ قول، وہ فرمان کس کا؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ علی امانتیں دے کے مدینے آ جانا، کیونکہ میرے رسول نے یہ بات کہہ دی ہے، اس سے میں زندہ رہوں گا، تو میں زندہ رہوں گا اور میں مدینے پہنچوں گا، امانتیں پہنچا کے آؤں گا. یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات مودۃ القربہ نے لکھی ہے. مودۃ القربہ ایک بڑی معروف سی کتاب ہے. اس میں مؤلف لکھتا ہے کہ جب پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ آج شب آپ ہجرت کر جائیے، مشرکین مکہ نے طے کیا ہے کہ سب مل کے اتنے حملے کریں کہ بنی ہاشم کسی سے مقابلہ نہ کر سکے. تو پیغمبر جب طے کیا تو علی کو بلایا، یا علی، اللہ کا حکم ہے کہ آج کی رات میں مکے سے ہجرت کر جاؤ مدینے کی طرف، کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ پوچھا، یا اللہ کا رسول، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ، جو بھی یہاں بھی جو فکر ہے وہ ذات رسالت کی ہے. حالانکہ پیغمبر نے بتا دیا کہ ہر طرف سے تلواروں کا حملہ ہوگا، مگر فکر کیا ہے علی کو؟ ذات رسول محفوظ ہے. پوچھا، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا، ہاں تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا. مودۃ القربہ کی عبارت ہے فسجد للہ شکرا. علی نے جب یہ بات سنی کہ میرے سو رہنے سے پیغمبر کی جان بچنے والی ہے تو سجدے شکر ادا کیا. وہذی اول سجدۃ سجد للہ شکرا. یہ زمین پہلا سجدہ شکر ہے جو ادا کیا گیا کہ آج علی اس بات کو اپنی نعمت سمجھ رہے ہیں کہ میرے قربانی پیش کرنے سے پیغمبر کی جان بچنے والی ہے. اور کس قدر اعتماد تھا پیغمبر کے فرمان پر کہ فرماتے ہیں کہ جیسی نیند سے ہجرت سویا ویسی کبھی نہیں سویا. حالانکہ انسان غور کرے، اگر پتہ چل جائے کہ آج میرے گھر پر ڈاکو کا حملہ ہونے والا ہے تو آئی ہوئی نیند اڑ جائے، جی ہاں، جس میں میری جان بھی جا سکتی ہے، جس میں میری جان بھی جا سکتی. مگر یہاں پر قول رسول پر اس کا اتنا اعتماد ہے اللہ اکبر، کہ اگرچہ ہر طرف دشمنوں کی الغار ہے اور ایسے موقع پہ انسان کی آئی ہوئی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن کس قدر اعتماد ہے کہ فرماتے ہیں جیسی نیند میں سے شب ہجرت سویا ویسی کبھی نہیں سویا. پھر امانتیں، جی ہاں، اس امانت کے معاملے میں بھی ایک بات مد نظر ہے کہ یہ امانتیں کن کی تھیں؟ کفار و مشرکین کی تھیں، جو آپ کے جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے. وہ اپنی امانتیں اپنے دوستوں کے پاس، قرابت داروں کے پاس، عزیزوں کے پاس نہیں رکھواتے تھے، بلکہ سرکار دو عالم کے پاس رکھواتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی بات بالکل واضح ہے کہ اگرچہ وہ جان کے دشمن تھے مگر جانتے تھے کہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. سبحان اللہ. جو لوگ حضور کے رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی آپ کی امانت کا کلمہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اور پیغمبر نے اسی لیے ان امانتوں کے لیے کہا کہ ان امانتوں کو پہنچا دینا، پھر میرے پاس مدینے آ جانا. اور پیغمبر اسلام نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں قیام کیا اس وقت تک جب تک کہ علی امانتیں پہنچا کر آ نہ جائیں. سبحان اللہ. اور میرے مولا نے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو سفر کیا ہے، جس طرح پیغمبر کو سفر میں کئی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور معجزے طور پر وہ لوگ غرق ہو گئے تھے، اسی طرح امیر المومنین کے بھی راستے میں کئی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کا سب کا مقابلہ کرتے ہوئے، چونکہ پیغمبر کے فرمان پر یقین تھا کہ مجھے مدینے میں پیغمبر کے پاس پہنچنا ہے، سب کا مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، تسبیح و تقدیس الہی کرتے جا رہے ہیں. بعض تفاسیر میں یہ جملہ موجود ہے کہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے ذکر خدا کرتے رہتے ہیں، اس میں وہ لوگ تمام ہیں، افراد شامل ہیں، وہ خواتین شامل ہیں جو امیر المومنین کے ساتھ مدینے جا رہی تھیں. ان کی اپنی والدہ بھی سے ساتھ جا رہی تھی، فاطمہ بنت اسد بھی جا رہی تھی. کچھ اور فاطمیان لکھا جاتا ہے کہ یہ فاطمہ نام کی کئی خواتین تھیں جو علی کے ساتھ ساتھ ہجرت کر رہی تھیں، اور دشمنوں سے علی ان کو بچاتے ہوئے یہاں تک کہ مدینہ پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ امیر المومنین کی جو زندگی کا یہ حصہ ہے، یہ ایک غیر معمولی حصہ اس اعتبار سے ہے کہ 23 سال کا سن ہے، ہر طرف دشمنوں کا
کا حملہ ہے، حملے کا خطرہ ہے۔ جب نصف شب کے بعد دشمن گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے چادر ہٹائی اس خیال سے کہ پیغمبر سو رہے ہیں، بس ابھی خاتمہ کرنا ہے، چادر ہٹائی دیکھا علی سو رہے ہیں، تم سو رہے ہو، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کیا تم مجھے ان کو میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مجھ سے دریافت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، مجھے سپرد کر اللہ اکبر۔ پھر وہ لوگ چلے اور پیغمبر کی تلاش میں نکلے۔ تو یہ انتہائی شجاعت کا مظاہرہ شب ہجرت یوں بھی نظر آتا ہے ٹھیک ہے، کہ ہر طرف ننگی تلواریں ہیں اور اس میں سو رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ شریف نے لکھا ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پر علی کا سونا اگرچہ ہر اعتبار سے تلواروں کا سایہ تھا، مگر علی کے لیے وہ فرش گل بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تشریف لے آئے آپ مدینہ منورہ، پھر یہاں پر ایک مرحلہ تھا مواخات کا، تو ذرا ارشاد فرمائیے۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ صیغہ اخوت قائم کیا مکے میں۔ مکے میں کچھ لوگ تھے جو اپنی صفات میں ایک دوسرے سے قریب تھے، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ ٹھیک، اس وقت بھی حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ جی، پھر جب مدینہ میں آئے اور مدینہ میں ایک مہاجر کو دوسرے انصاری سے مواخات قائم کی، بھائی بنائے۔ جن لوگوں کے اندر صفات، خصوصیات، شجاعت، انسانی ہمدردی قریب نظر آئی، ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ مدینہ میں بھی اپنا بھائی امیر المومنین کہا اور کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، علی دنیا میں بھی تم ہی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی وہی تم ہی میرے بھائی۔ اس لیے کہ یہ صفات کا منظرہ تھا، صفات کے کوئی اور تھا ہی نہیں جو پیغمبر کی صفات کی کامل تصویر ہو سوا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے وہ جو شجاعت کی آپ بات فرما رہے تھے، خیبر تک ہم ابھی آتے ہیں، لیکن پہلا مارکہ بدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ کفار کے وہ جو جنگجو 3 بہادر آئے تو ان کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 3 اور نوجوان بھجوائے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، نہیں کریں یہ گے، ہمارے منصب کے مطابق نہیں۔ ہمارے رتبے کے مطابق نہیں ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ، حضرت طلحہ اور مولا علی جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر وہ شجاعت، وہ ذرا آپ فرمائیے۔ ابھی آپ قاموس کی بات کر رہے تھے کہ وہ تو اب 6 قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ رہ گیا وہ قاموس کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ صبح میں علم دوں گا اس کو جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور صبح وہ علم مولا علی کو دیا گیا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ میں علم کل اس شخص کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، فرار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول کا محبوب ہوگا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا، اس کا منظر یوں نظر آیا کہ خیبر میں جب علی چلے ہیں اور مرحب سے مقابلہ ہوا ہے اور اس کے مرحب کا خاتمہ کیا ہے، تو مرحب کا سر ایک ہاتھ میں رکھا اور دوسرے ہاتھ سے باب خیبر کو اکھاڑا۔ وہ باب خیبر جس کو 40 آدمی مل کر کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، امیر المومنین نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھایا، اور چونکہ پیغمبر نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا، اس لیے ہمیں یہ منظر نظر آیا کہ خیبر میں ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا، دوسرے میں خیبر کا در تھا، اور علی نے جب اس خیبر کے در کو کھولا اور پھر پورا اسلامی لشکر داخل ہوا۔ یہ یہودیت کی ایسی شکست تھی جس کے بعد پھر پورے عالم عرب میں کسی اور قبیلے کو جرأت نہ ہو سکی کہ اسلام کے خلاف قدم اٹھا سکے۔ اس سے وہ جانتے تھے کہ پیغمبر کے ساتھ علی جیسی شخصیت موجود ہے، اور وہ جب موجود ہوں تو پھر کوئی دشمن ان کا سامنا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ساری جنگیں دیکھ رہے تھے، بدر کو دیکھا، اس کے بعد کی جنگوں کو دیکھا، خندق میں دیکھا، آج خیبر کا مارکہ ہے۔ خندق میں پورا عالم عرب مل کر آیا تھا کہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ 27 دن محاصرہ رکھا، اپنے ساتھ وہ عمرو ابن عبد ود کو لائے تھے جو 1000 انسانوں میں بھاری سمجھا جاتا تھا۔ اس کو جب ختم کیا ہے تب پورے عالم عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ نہیں بھائی، یہ ذات ایسی جس کے مقابلے میں نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو بات آپ نے شروع میں کہی تھی
کہ یہ جو فزت ورب الکعبہ امیر المومنین نے ضرورت کے موقع پر کہا ہے، اس کا ایک تجزیہ محققین نے یہ کیا ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے شہید کے بہت مراتب بیان کیے تھے، جی ہاں، یہاں تک بیان کیا تھا کہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اس وقت وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر شہید کے درجات، پھر یہ بھی فرمایا تھا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جس کی نیکیوں کو درجہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اسے شہادت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ شہادت کی بہت سی منزلیں اور اس کے درجات اور اس کے فضائل اور اس کے آخرت کی منزلیں سب حضور اکرم نے بارہا سمجھائی تھی، اس لیے امیر کو اشتیاق بہت تھا کہ میں شہید ہوں۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ علی کے سامنے آ کر اس سے مقابلہ کر سکتا، ان کو شہید کر سکتا۔ ساری جنگیں پیغمبر اسلام کے حیات میں بہت جنگیں ہیں، جی ہاں، کچھ غزوات ہیں، کچھ سرایہ ہیں جن میں پیغمبر خود تشریف لے گئے، وہ غزوے ہیں جن میں نہیں کہ وہ سریاں ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، 60 سے زیادہ تعداد ہے ان کی۔ امیر المومنین بیشتر جنگوں میں شریک ہیں، مگر چونکہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ علی کو شہید کر سکتا، ٹھیک، یہ تمنا دل میں تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ شہید کا درجہ سب سے بڑا ہے، جب اللہ کسی کے مرتبے کو بہت بلند کرنا چاہتا ہے اس کے شہادت عطا کرتا۔ جب مسجد کوفہ میں، اور یہاں بھی ایک خاص بات ہے، عجیب بات ہے، جس طرح سے امیر المومنین کی آمد دنیا میں منفرد ہے کہ نہ آپ سے پہلے خانہ خدا میں کوئی آیا، نہ آپ کے بعد خانہ خدا میں کوئی آیا، بلکہ یہ ولادت آپ اللہ نے مخصوص رکھی تھی امیر المومنین کے لیے۔ شہادت کے موقع پر بھی عجیب باتیں نظر آتی۔ ہر مسلمان جانتا ہے دنوں میں مبارک دن جمعہ ہے، جی مہینوں میں افضل ترین مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے، جی ہاں، عمارت المقدس عمارت مسجد ہے، مسجد کا افضل ترین حصہ محراب عبادت ہے، اللہ، عبادت میں اہم ترین عبادت نماز ہے، نمازوں میں فضیلت والی نماز صبح کی نماز ہے، ٹھیک ہے، ارکان نماز میں اہم ترین رکن سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر ساری فضیلتیں جمع کر دی۔ سبحان اللہ، دن منتخب ہوا جمعہ کا، مہینہ منتخب ہوا رمضان مبارک کا، عمارت منتخب ہوئی مسجد کی، مسجد کا جو حصہ منتخب محراب عبادت ہے، عبادتوں میں جس عبادت کا انتخاب کیا وہ نماز ہے، نمازوں میں جس نماز کا انتخاب کیا وہ صبح کی نماز ہے، ارکان نماز میں جس رکن کا انتخاب کیا وہ سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، تو ساری فضیلتیں یوں جمع ہو گئیں۔ تو امیر المومنین کی وہ جو تمنا تھی کہ میں شہید ہوں، ٹھیک، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کسی جنگ میں ان کو شہید کر سکے، چاہے پیغمبر کے حیات طیبہ کی جنگیں ہوں یا خود امیر المومنین کی حیات طیبہ کی جنگیں ہوں، کسی جنگ میں کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ علی اس کو سامنے آ کر شہید کر سکے، لیکن دل میں یہ تمنا پروان چڑھ رہی تھی کہ میں شہادت کی منزل حاصل کروں۔ اس لیے جب سجدے میں تھے اور اس وقت تلوار گری اور پتہ چل گیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر، وہ جو میری تمنا تھی کہ میں شہادت کی منزل حاصل کروں، آج میں اس تمنا میں کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیونکہ اب یہاں تک بات آ گئی ہے، میں من کنت مولا فاز علی مولا پہ بات کروانا چاہ رہا جی تھا ضرور۔ آپ سے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اس پہ بھی آپ سے بات کرواؤں گا، لیکن اب جو ضربت کی آپ نے بات فرمائی، اپنے قاتل ابن ملجم سے آپ کا رویہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، جب اسے گرفتار کیا گیا اور رسی میں جکڑ کر لایا گیا، کہا نہیں اس کی رسیاں کھول دو۔ پیاسا تھا، شربت پلائے، کہا نہیں اس کو شربت پلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر تاکید فرمائی، دیکھو اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اگر میں زندہ رہوں تو میں خود فیصلہ کروں مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ، اور اگر اسی میں میری شہادت واقع ہو جائے تو خبردار ایک ضرب سے زیادہ نہ لگانا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا۔ یہ قاتل کے ساتھ یہ احسان ہمیں صرف امیر المومنین کی زندگی میں نظر آتا ہے اللہ اکبر، کہ ایسی رحم دلانہ انداز ہے۔ اور یوں بھی امیر المومنین کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، جی ہاں، کیا عجیب بات لکھی ہے جارج جرداق نے۔ جارج جرداق عیسائی ہے، فرانسیسی ہے زبان کے اعتبار سے، رہتا تھا لبنان میں فرانس سے آ کے رہتا تھا۔ اس نے کئی کتابیں امیر المومنین میں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا نام اس نے عنوان رکھا ہے الامام علی والسقراط، امیر المومنین اور سقراط۔ وہ لکھتا ہے کہ ہماری مغربی دنیا میں
فکر و فلسفے کے اعتبار سے جو نام سب سے بلند ہے وہ سقراط کا ہے، جس کے تعلیمات سے ہم لوگ صدیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھتا ہے لیکن اگر کوئی شخص موازنہ کرنے بیٹھے، ایک طرف سقراط کے کلمات کو رکھے اور دوسری طرف امیر المومنین کے کلمات کو رکھے، تو اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک طرف سنگریزے رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جواہر ریزے رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کتاب اس کی ہے الامام علی والثورۃ الفرنسویہ، امیر المومنین اور انقلاب فرانس۔ اس نے لکھا کہ لوگ سوچیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میں انقلاب فرانس تو ابھی 200 برس پہلے کی بات ہے، امیر المومنین تو 1400 برس پہلے شہید ہوئے۔ وہ لکھتا ہے کہ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انقلاب فرانس سے پہلے انسان کو اس کے جاگیر کے حساب سے، اس کے پیسے کے حساب سے، اس کے مالی وسائل کے حساب سے پہچانا جاتا تھا۔ جی ہاں۔ انقلاب فرانس نے یہ شعور دیا کہ انسان کو بحیثیت انسان پہچاننے کی کوشش کرو، اور یہ شعور کہ انسان کو بحیثیت انسان پہچاننے کی کوشش کرو، انقلاب فرانس سے پہلے جس ذات نے اس شعور کو بہت بلند کیا ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذاتی گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کتاب اس نے لکھی الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، امیر المومنین کیا ہیں؟ عدل انسانی کی گونجتی ہوئی آواز ہے۔ یہ کتاب اس کی بہت مقبول ہوئی، فارسی میں ترجمہ ہوا، عربی میں ترجمہ ہوا اور اردو میں ترجمہ ہوا اور پھر انگلش میں بھی ترجمہ ہوا، نیو یارک سے شائع ہوا۔ اس میں امیر المومنین کے عدل کی ایک عجیب تصویر پیش کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مسجد کوفہ میں دکۃ القضاء پر امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ان کے شاگرد ابن عباس بیٹھے تھے۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ ایک چونٹی دانے کا چھلکا لے کر گزر رہی ہے۔ ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس یہ جو چھلکا ہے چونٹی کے منہ میں نظر آ رہا ہے تمہیں؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ اس چھلکے کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ نہیں کچھ قیمت معین کرو۔ کوئی دنیا میں کوئی ایسا سکہ نہیں بنا جس سے اس چھلکے کی قیمت معین کی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اے ابن عباس اگر کوئی مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں چونٹی کے منہ سے چھلکا چھین لوں یا اقتدار چھوڑ دوں، میں اقتدار چھوڑ دوں گا، چونٹی کے منہ سے چھلکا نہیں چھینوں گا، اس سے کہ میں دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، بڑھانے کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھتا ہے کہ کاش دنیا کو ایسا حکمراں مل جائے جو اتنا ظلم بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ چونٹی کے منہ سے دانے کا ایک چھلکا چھین لیا جائے۔ تو اس کے کہتا ہے کہ آج دنیا کو ضرورت ہے ایسی حکمراں کی کہ جس کی نگاہ میں عدل اتنا قوی ہو اور عدل اتنا محکم ہو اور انصاف کے تقاضے اتنے واضح ہوں کہ وہ چونٹی کے منہ سے دانے کا چھلکا چھیننے کو بھی ظلم سمجھتا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے اسی لیے دنیا فریاد کر رہی ہے ایسی ذات کی کہ جو دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے، عدل کے پرچم کو بند کرنے والا ہے، اور یقیناً سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور پورا ہوگا کہ اللہ ایسے شخص کو بھیجے گا جو دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے، عدل کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ خطوط آپ نے تحریر فرمائے گورنرز کو، جی اور جس میں ایک بہت بڑا بہت اہم نصیحت یہ کہ دیکھو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں جی، یا انسانیت میں تمہارے ساتھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ مالک اشتر کو جب آپ نے مصر کا گورنر بنایا جی ہاں۔ تو ان کو ایک دستور عمل دیا جو آج بھی اس میں موجود ہے، مکتوب نمبر 53 ہے۔ اس میں پورے نظم مملکت کے تمام رموز بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسے سے ایک دلچسپ واقعہ بھی میں ارشاد۔ پہنچاؤں گا۔ یہ مکتوب بہت جامع ہے اور اس کے آغاز ہی میں جملہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ اے مالک جن لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہوں تمہیں، اما اخ لک فی الدین و نظیر فی الخلق، تو انسانیت یہ دین میں تمہارے بھائی ہوں گے یا انسانیت میں تمہارے ساتھی ہوں گے، نہ بھائی کا حق پامال کرو نہ ساتھی کا حق پامال کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملہ دو ہے مگر پوری انسانیت کو سمیٹے ہوئے۔ کور کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے جو انسان بھی ملے گا، عیسائی ملے، یہودی ملے، ہندو ملے، پارسی ملے، مجوسی ملے، جو انسان بھی مجھے ملے گا، یا تو ہم مذہب ملے گا یا مذہب میں مختلف ملے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو ہم مذہب ہے اسے بھائی سمجھو، حق کو ادا کرو، سبحان اللہ۔ جو مذہب میں مختلف ہے ان سے انسانیت میں ساتھی سمجھو، اس کے حق کو ادا کرو، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کرے، نہ کہہ سکے کہ مجھے میرے مذہب کی بنا پر میرے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہاں جس زمانے میں حکومت تھی بے نظیر کی، انڈیا میں حکومت تھی راجیو گاندھی کی، تو بے نظیر کے ساتھ ایک وفد کیا ہوا تھا
وفد کے لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ کا مملکت تو بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اتنے زیادہ انسان ہیں، کروڑ کے قریب انسان رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کیسے نظام کو چلاتے ہیں؟ اس نے کہا آئیے ذرا میرے ساتھ، اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گیا۔ اس میں اس نے 2 چیزیں اٹھائیں، ایک اقوام متحدہ کا چارٹر جی، اور ایک امیر المومنین کا یہ خط جو آپ نے مالک اشتر کو لکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اس نے کہا کہ میں ان دونوں کو سامنے رکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے انسانوں نے 1944 میں بڑے بڑے دماغ نے مل کر جو چارٹر تیار کیا ہے، اس سے بہتر نظم مملکت مجھے اس خط میں نظر آتا ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے گورنر کو لکھا تھا۔ ہم اسی خط کو سامنے رکھتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے نظم مملکت کو چلایا جائے، اقتصادیات کو کیسے سنبھالا جائے، مواصلات کو کیسے سنبھالا جائے، امن عامہ کو کیسے سنبھالا جائے، بندگان خدا کے ساتھ سلوک میں کیسا کیا جائے۔ جیسا کہ امیر المومنین نے کہا تھا کہ دیکھو بندگان خدا میں تفریق مت کرنا، اگر تمہارا ہم مذہب ہے تو اس کو بھائی سمجھنا، مذہب مختلف کو ساتھی سمجھنا، نہ بھائی کے حق کو پامال کرنا نہ ساتھی کو حق پامال کرنا۔ اس ہندو حکمران نے کہا کہ ہم آج بھی اس کو اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تفریق نہیں کرنا چاہتے، جو ہمارے ہم مذہب ہیں ان کو بھائی سمجھتے ہیں، جو ہم مذہب نہیں ان کو ساتھی سمجھتے ہیں تاکہ حق کو پامال کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کاش دنیا بھر کے حکمران اس اسی پر قول کو پیش نظر رکھیں۔ تو دنیا کے کسی انسان کو شکوہ نہ ہوتا کہ مجھے میرے مذہب کی بنا پر میرے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کوئی مذہب کو ممکن ہی نہیں پوری انسانیت کو سمو دیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، 2 فقروں میں۔ جی ہاں، بنی آدم کی جو اہمیت ہے، جو مقام مرتبہ ہے، وہ بیان کر دیا گیا لقد کرمنا بنی آدم کے حوالے سے۔ اچھا، اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، ہمارے آخری منٹ جاری ہیں، لیکن میں آپ سے غزوات کی بات ہو گئی، غزوات آپ نے، آپ کی شجاعت وغیرہ، وہ خیبر کا قلعہ آپ نے تمام بیان فرما دی کہ 6 ہجری آ جاتا ہے اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ تحریر فرما رہے ہیں مولا علی، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی گفتگو محمد رسول اللہ، جی جی جی، جس پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی اس میں رسول اللہ کیوں لکھ دیا آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو مٹا دو، تو علی اللہ اکبر منع فرما دیتے ہیں کہ میں مٹاؤں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ارشاد۔ اور وہاں پر یہ فرمایا تھا پیغمبر اسلام نے کہ اے علی، جیسی مشکل آج یہاں مجھے پیش آ رہی ہے جی، ایسی تمہیں بھی پیش آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صلح حدیبیہ میں حقیقت یہ ہے کہ کیفیت ایسی بن گئی تھی جس سے مسلمان یہ سمجھے کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، ٹھیک، دب کر صلح کریں، اس سے کہ انہوں نے یہ شرط بھی منوا لی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف چلا جائے تو آپ واپس کریں گے، ٹھیک، آپ کوئی آدمی ہمارے طرف آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں۔ جی ہاں، یہ شرط بڑی ناگوار گزری تھی بعض لوگوں کو، اور انہوں نے اس پر بہت ہی غم و غصے کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور اسی موقع پر ایک شخص جکڑا ہوا آیا بھی تھا، مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کے قبیلے والے اس کو جکڑے ہوئے تھے۔ آیا کہ حضور میں تو اسلام لا چکا ہوں، میرے ساتھ مجھے لے چلی، کہا کہ نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اس میں ایک بات یہ بھی واضح کرنی تھی کہ دیکھو اسلام عہد کی کیسی پاسداری کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے اپنے ساتھی اس کو ہماری کمزوری سمجھے، لیکن ہم نے جو عہد پیمان کر لیا جی، اس کو ہم یقیناً پورا کریں گے، اس لیے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ جو عہد کر لیا ان العہد کان مسئولا، اس کو پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ امیر المومنین کمال محبت سے کہا اللہ کے رسول، یہ جملہ میں کہوں رسول آپ کے کاٹ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ عشق کی منزل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 8 ہجری فتح مکہ ہو رہا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ علی مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، بتوں کو گرایا جا رہا ہے، اور بتوں کو گرایا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے، پاش کیا جا رہا ہے، اور آپ پڑھ رہے ہیں بار بار یہ دہرا رہے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی ہو گیا، فتح مکہ ہوا،
اس کے بعد آپ کی یعنی آپ کی حکمرانی وغیرہ یہ بہت سی چیزیں ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے 2-3 احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وہ میں نے یہاں بیان کیے تھے، میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پر گفتگو فرما دیں آپ۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ دوسرا یہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، اللہ اکبر، انا و علی من نور واحد، ارشاد فرما دیجیے۔ یہ تینوں ہی حدیثیں بہت ہی مشہور، بڑی معتبر، بڑی مستند ہیں۔ من کنت مولا، جی چونکہ پیغمبر اسلام جب حج سے واپس آ رہے ہیں مدینہ کی طرف جانے کے لیے، جی تو جبریل امین آئے، اللہ کے رسول یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ بات پہنچا دیجئے جو پہلے آپ کو کہی گئی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ یہ بات نہیں پہنچائی تو آپ یہ سمجھا جائے کہ کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ تو رک گئے، جو لوگ آگے بڑھ کے واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، تاکہ کوئی شخص کل نہ کہے کہ جناب ہم نے تو بات سنی نہیں تھی، ہم نے تو کوئی دیکھی نہیں تھی۔ پھر چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ حاجی تھے ساتھ میں، اونٹوں سے پالان اتارے گئے، ممبر بنایا گیا، اس پر پیغمبر کھڑے ہوئے، ہاتھوں پر علی کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، وقت کی گنجائش معلوم نہیں کتنی ہے، لیکن یہ بات عرض کروں۔ قرآن مجید میں پیغمبر کے لیے سورہ نجم کہا گیا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو صرف وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور سورہ انفال میں ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب و کنکر جو آپ نے پھینکا تھا وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ ہاتھ پیغمبر کے ہیں، عمل اللہ کا ہے۔ یہاں پر پیغمبر علی کو اٹھا رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ولایت کا اعلان کر رہے ہیں ان کے، تو اس میں یہ رمز پوشیدہ ہے کہ اگرچہ ہاتھ پیغمبر کے ہیں، بلندی اللہ عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ولایت کا اعلان اگرچہ پیغمبر کی زبان سے مگر وحی الہی کی ترجمانی ہے، اور اسی لیے ایسا یہ کامل اعلان تھا کہ اس کے بعد جبریل امین آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین کو کامل کیا، آج میں نے نعمتوں کو تمام کیا، آج میں اسلام کو رضامندی کی سند میں نے عطا کی۔ تو پیغمبر، اور اسی لیے پھر سب نے امیر المومنین کو مبارکباد بھی دی ہے، بزرگان نے مبارک دی کہ بخن بخن لکا یا امیر یا علی اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن مؤمنہ، مبارک مبارک علی، تم آج سے میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ دوسری جو اپنے حدیث پیش کی من کنت انا مدینۃ العلم و علی بابہا، اس میں ایک خاص اشارہ ہے، اے بندگان خدا مجھے کسی زاویے میں مت رکھنا کہ میں ایک حاکم ہوں، میں ایک بادشاہ ہوں، میں ایک لیڈر ہوں، نہیں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ شہر میں ہر قسم کی ضروریات انسان کی ہوتی ہیں، گاؤں کے مقابلے میں شہر میں انسان کی زندگی کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ پیغمبر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں علم کا ایک شہر ہوں، علم کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں سب کے افراد آئیں اور مجھ سے استفادہ کریں، اور جب میں دنیا میں نہ رہوں اس استفادے کے لیے ایک دروازہ میں معین کر کے جا رہا ہوں، اس دروازے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ تو جب تک میں موجود رہوں میں شہر علم ہوں، ہر شعبہ علم کے پاس کے طلبگار میرے پاس آئیں، کسب فیض کریں۔ جب میں نہ رہوں تو میرا دروازہ موجود ہے، منا مدینۃ العلم و علی بابا، اس کا دروازہ موجود ہے، تم آتے رہنا، اس دروازے سے علم حاصل کرتے رہنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے جو پیغمبر کے بعد زندگی گزاری ہے، گھر پر زندگی گزاری ہے، اس میں بھی آپ کے 20,000 ارشادات ہیں جو لوگوں کے، اچھا کئی ہزار فیصلے ہیں جو لوگ مقدمات لے کے آتے ہیں امیر ان کی خدمت میں اور آپ ان کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو در حقیقت پیغمبر ایک طرف یہ بھی توجہ دلانا چاہتے تھے کہ اے بندگان خدا، میری حیثیت اصل میں علم کی حیثیت ہے، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے علم کا مرکز بنایا ہے، تمہارا فرض یہ ہے کہ علم سے ہمیشہ وابستہ رہنا، میں موجود ہوں تو میں شہر موجود ہوں، تم علم حاصل کرو، میں موجود نہ رہوں تو علم کا دروازہ موجود ہے، اس سے داخل ہو جانا اور علم کی دنیا میں قدم رکھ دینا۔ تیسری بات جو ہے انا و علی من نور واحد، یہ بہت عجیب ہے۔ علامہ سلیمان قندوزی نے اس کو یوں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کنت انا و علی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان یخلق آدم۔ سلیمان قندوزی
فلسطین کے مفتی اعظم رہ چکے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے ینابیع المؤدب، اس میں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14 الف عام قبل یخلق آدم، خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں جو نور جگمگا رہا تھا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا منزل کمال میں نور کیا ہے؟ علم نور ہے، سچائی نور ہے، وفا نور ہے، شجاعت نور ہے، عبادت نور ہے، تمام خوبیاں نور ہیں۔ پیغمبر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کمالات انسانی کی منزل میں اگر تم دیکھنا چاہو گے تو پہلی ذات میری ہے، اور اس کے بعد جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ ابی علی ابن ابی طالب کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بالکل وقت مکمل ہو رہا ہے، 2-2.5 منٹ باقی ہیں، کیونکہ گفتگو اتنی زیادہ ایسی تھی کہ جس میں ہم حالات حاضرہ سے نہیں جوڑ سکے۔ ہم مولا علی کی سیرت، آپ کے کمالات وغیرہ پہ آپ نے جو سیر حاصل گفتگو فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمپل سوال آپ کی خدمت میں میرا یہ ہے، کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو، اور علی کی سیرت آج ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور خاص طور پر اخوت کے حوالے سے یہ انتشار کیوں؟ علی کی وجہ سے انتشار؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ علی تو محبت کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان تمام مسائل سے نکلنے کا کیا راستہ ہے سیرت علی مرتضیٰ کی روشنی میں؟ اصل میں ایک تو ہم لوگوں نے سرکار دو عالم کے ایک ارشاد کو اس طرح سے نہیں اپنایا جیسے سرکار چاہتے تھے ٹھیک کہ المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے، اور کہیں ہے کہ ہر انسان محفوظ رہے۔ جی ہاں۔ اسی طرح سے امیر المومنین کا یہ جملہ جو بھی نہج بلاغہ کے ذکر میں آیا کہ اے بنی نوع انسان، اے مالک، جن لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہوں وہ یا تو انسانیت میں تمہارے ساتھی ہوں گے یا مذہب میں تمہارے بھائی ہوں گے، تاکہ ہر انسان کے حق کو مد نظر رکھو، کسی کے حق کو پامال نہ کرو۔ امیر المومنین کا یہ جملہ اگرچہ آپ نے 1400 برس پہلے فرمایا ہے، مگر آج کے انسان پر پوری طرح منطبق ہے۔ اے بنی نوع انسان، تمہیں جو انسان بھی ملے گا، تمہارے محلے میں ملے، تمہارے شہر میں ملے، تمہارے صوبے میں ملے، تمہارے علاقے میں ملے، دنیا کسی شہر میں ملے، یا تو تمہارا ہم عقیدہ ہوگا یا عقیدہ مختلف ہوگا، ہم عقیدہ ہے اس کو بھائی سمجھو، اس کے ہر چیز کا خیال رکھو، جس طرح اپنے بھائی کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اس کا بھی خیال رکھو، یہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ سندھ میں رہتا ہے تمہارا بھائی ہے، پنجاب میں تمہارا رہتا بھائی ہے، بلوچستان میں رہتا تمہارا بھائی ہے، KPVK میں رہتا تمہارا بھائی ہے، دنیا میں کہیں رہتا اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، بھائی سمجھو۔ اور جس طرح اپنے سگے بھائی کے حق کو مد نظر رکھتے ہو اسی طرح اس ایمانی بھائی کے حق کو مد نظر رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ مذہب میں مختلف ہے، انسانیت کی احترام، سبحان اللہ، انسان ہے، یا ابن آدم، جس طرح حدیث قدسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بیشتر فرمونات ابن آدم کے کہیں، یا ابن آدم افنیت عمرک فی طلب الدنیا فمتی تطلب الآخرہ، اے ابن آدم تم نے اگر ساری زندگی تلف کر دی دنیا کے طلب میں تو آخرت کب حاصل کرو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی یا ابن آدم، اے بنی آدم اطعنی، میری اطاعت کرو، میں تمہاری زبان بن جاؤں گا جس سے تم گفتگو کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آدم کا، بنی آدم کا احترام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر، ہم نے تمام بنی نوع انسان کو معزز بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ انسان بنیادی طور پر معزز ہے مگر اپنی نالاقیوں کے بنا پر اسفل السافلین میں گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے قرآن کے فرمان کو چھوڑا، اسفل السافلین میں چلے گئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان قرآن کے اس پیغام کو پیش نظر رکھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً صحیح انسان بن جائیں، صحیح مسلمان بن جائیں، صحیح صاحب ایمان بن جائیں، تو نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ علامہ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ جو آخری بات آپ فرما رہے تھے، ہر بات کی طرح بڑی اہم بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا معزز بنا کے بھیجا ہے، اپنا نائب بنایا تو ایک معزز ہی کو نائب بنایا جا سکتا ہے۔ انسان کی توقیر، انسان کی اہمیت، انسان کے مقام کو پہچاننا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے کعبہ تو بڑا معزز ہے، تو بڑا محترم ہے،
لیکن ایک انسان کی جان تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. تو لقد کرمنا بنی آدم، یہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور یہی روشنی ہمیں سیرت علی مرتضیٰ سے حاصل کرم ہوتی اللہ وجہہ سے حاصل ہو رہی ہے. پوری انسانیت کو ایک ساتھ سامنے رکھا ہے. اگر عقیدہ ہم عقیدہ ہے بھائی سمجھو، جی. ہم عقیدہ نہیں ہے انسانی ساتھی سمجھو، نہ اس کے حق کو پامال کرو نہ اس کے حق کو پامال کرو، تاکہ دنیا کی کوئی انسان یہ شکوہ نہ کرے کہ مجھے میرے مذہب کی بنا پر میرے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی ہے وحدت آدم. اور آج بھی ہمارے لیے یہی اسوہ ہے. ہم جس سے ملیں، جسی مسلک کا انسان ہو، ہم اسے اپنے بھائی سمجھیں، اس کے حق کا خیال رکھیں، اس کے لیے اپنے دید و دل کو کھول کر رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم. اللہ اکبر. محترم ناظرین، شہادت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ. میں ایک بار پھر آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.